شہادت امام حسین پہلی بار مکمل تفصیل کے ساتھ تمہید تاریخ عالم کا ورق ورق انسان کے لیے عبرتوں کا مرقع ہے۔ بالخصوص تاریخ کے بعض واقعات تو انسان کے ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے عبرتناک ہیں کہ جن سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں واقعات میں سے ایک واقعہ مان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور شاید قیامت کی صبح تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو کہ جس پر خود تاریخ کو بھی رونا آ گیا ہو۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ایسا دردناک اور اندوناک واقعہ ہے کہ جس پر انسانوں کی سنگ دل تاریخ بھی ہچکیاں لے لے کر روتی رہی ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و ستم، بے وفائی و بے اعتنائی اور محسن کشی و نسل کشی کے ایسے المناک اور درد انگیز واقعات ہیں کہ جن کا تصور کرنا بھی آج کل ہم جیسے لوگوں کے لیے ناممکن ہے۔ اور دوسری طرف اہل بیت اطہار رسول پاک الف کے چشم و چراغ اور ان کے 70 بہتر متعلقین کی ایک چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلہ کے لیے ثابت قدمی اور جان نثاری جیسے ایسے محیر العقول واقعات ہیں کہ جن کی نظیر تمام عالم انسانیت کی تاریخ میں ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ تاریخی پس منظر: حضرات اہل بیت شروع سے ہی اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ حضرت معاذ کی وفات کے بعد تخت خلافت جب خالی ہوا تو یزید نے فوراً اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ولی عہد مقرر ہو چکا تھا، اس لیے اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بات کا سرعام اعلان کر دیا کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اس لیے اسے خلف المسلمین نہیں بنایا جا سکتا۔ یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے وال مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو میری بیعت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملہ میں مزید کسی قسم کی مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل وہ کس طرح کرے۔ چنانچہ اس نے سابق وال مدینہ مروان بن حکم کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو یہیں پر قتل کر دیا جائے۔ نیز مروان نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے ولید سے کہا کہ ابھی امام حسین رضی اللہ عنہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس لیے ان سے درگزر نہ کرو، اگر یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر دوبارہ کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ لیکن ولید ایک عافیت پسند شخص تھا، اس نے مروان کی بات کی پرواہ کیے بغیر امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے راستہ کھول دیا اور وہ واپس چل پڑے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا، مگر ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے سے میں ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ اپنے خون کا مطالبہ مجھ سے کر دیں، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ قیامت کے دن نجات نہیں پا سکے گا۔ مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت: چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے اور وہیں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب ولید کے عفو و درگزر کا علم ہوا تو اس نے انہیں مدینہ سے معزول کر دیا۔ اہل کوفہ کے خطوط: اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کچھ حضرات سلیمان بن سرد خزہ کے مکان پر جمع ہوئے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ ہر بیعت کر لیں گے اور یزید کی طرف سے مقرر کیے ہوئے کوفہ کے امیر نعمان بن بشرس کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے، جن میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا تھا۔ علاوہ ازیں چند وفود بھی آپ کی خدمت میں بھیجے، جن سے متاثر ہے کر امام حسین رضی اللہ عنہ نے بڑی حکمت و دانش مندی سے یہ کام کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن اکلس کو کوفہ روانہ کیا
اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا کہ میں اپنی جگہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے ان کی اطلاع دیں۔ اگر حالات درست ہوئے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاوے گا۔ کوفہ آنے کی دعوت۔ مسلم بن عقیل سنی جب چند دن کوفہ میں گزارے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ واقعتاً یزید کی بیعت سے متنفر اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ چنانچہ انہوں نے چند ہی دنوں میں اہل کوفہ سے 18,000 مسلمانوں کی امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کر لی اور حسب ہدایت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ الکامل فی التاریخ۔ دوستوں کا مشورہ۔ جب لوگوں میں یہ خبر مشہور ہوئی امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا عزم کر لیا ہے تو بجز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اور کسی نے آپ کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں اور اہل عراق و اہل کوفہ کے وعدوں اور ان کی بیتوں پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ وہاں جانے میں آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ کوفہ کے لیے روانگی۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا مکمل شرح صدر ہو چکا تھا، اس لیے اب رضی اللہ عنہ اپنی خداداد بصیرت اور داور اندیشی کے سبب مورخہ 9 ذی الحجہ 60 کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں جب ابن زیاد کو اب کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے مقابلے کے لیے پیشگی ہی اپنا ایک سپاہی قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب مقام ذیلا پر پہنچے تو آپ کو یہ المناک خبر پہنچی کہ آپ کے رضائی اور چچا زاد دونوں بھائیوں کو اہل کوفہ نے قتل کر دیا۔ اب آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ابھی راستہ میں چل ہی رہے تھے کہ دوپہر کے وقت داور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار ہیں، اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ اور اب رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنا لیا۔ حر بن یزید کا 1000 کا لشکر، ابھی یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھڑ سوار اوہے کی فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلہ پر آ گئی اور ان سے مقابلہ کے لیے آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 گھڑ سواروں کی فوج دے کر قادسیہ بھیجا تھا، اس لیے یہ اور اس کا لشکر آ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابل ٹھہر گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حر بن یزید سے فرمایا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر نے کہا، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتا۔ حر نے کہا، اللہ کی قسم، پھر ہم بھی آپ کو یہاں تنہا نہ چھوڑیں گے۔ حر بن یزید کا اعتراف نہ حق۔ اس کے بعد حر نے کہا کہ مجھے اب سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں اب سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچائے لفو ہے۔ اس لیے اب کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کو جاتا ہو اور نہ مدینہ کو، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں، اور اب بھی یزید ابن زیاد کو خط لکھیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی مخلص پیدا فرماد دے اور میں آپ کے ساتھ مقاتلہ کرنے اور آپ کو ایذا پہنچانے سے کسی طرح بچ جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے غزب اور قادسیہ کے راستہ سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور حر بن یزید بھی اپنے لشکر سمیت ان کے ساتھ چلتا رہا۔ تاریخ طبری۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا خواب۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب نصر بنی مقاتل پہنچ گئے تو اب پر ذرا سی غنودگی طاری ہو گئی، لیکن اس کی تھوڑی ہی دیر بعد رضی اللہ عنہ انا للہ وانا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ اب کے صاحبزادے علی اکبر نے جب یہ سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے، ابا جان کیا بات ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی گھڑ سوار میرے پاس آیا ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موت بھی ان کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس سے میں سمجھا کہ یہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ علی اکبر کی ثابت قدمی۔ صاحبزادے نے عرض کیا، ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اپنے فرمایا، بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادے نے عرض کیا، پھر ہمیں کیا ڈر ہے جبکہ ہم حق پر مر رہے ہیں؟
امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو شاباش دی اور فرمایا کہ واقعی تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا ہے۔ تاریخ طبری حر بن یزید پر جاسوسوں کا تسلط۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ آگے کی طرف چل دیے، اور جب مقام نیور پر پہنچے تو ایک گھڑ سوار کوفہ سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کی آمد میں اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے۔ اس نے آ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو تو نہیں، البتہ حر بن یزید کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط اس کو دیا۔ حر نے ابن زیاد کا خط پڑھ کر اس کا مضمون امام حسین رضی اللہ عنہ کو سنایا اور ساتھ ہی اپنی مجبوری بھی ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں، اس لیے فی الحال میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ عمرو بن سعد کا 4000 کا لشکر۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ سے عمرو بن سعد کو مجبور کر کے 4000 کا لشکر دے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمرو بن سعد نے یہاں پہنچ کر امام حسین رضی اللہ عنہ سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی تو اپنے پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ اہل کوفہ نے خود مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہو تو میں واپس مدینہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمرو بن سعد نے اسی مضمون کا ایک خط لکھ کر ابن زیاد کی طرف لکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں، پانی کی بندش۔ ابن زیاد نے جواب میں لکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے صرف یہ ایک شرط رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ جب وہ ایسا کر لیں گے تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی عمرو بن سعد کو یہ حکم دیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دیں۔ یہ واقعہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا پانی پر تصادم، چنانچہ عمرو بن سعد نے ان کا پانی بالکل بند کر دیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس کی شدت سے نڈھال ہوئے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن الس کو 30 گھڑ سواروں اور 30 پیادہ پاؤں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب یہ لوگ پانی لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستہ میں عمرو بن سعد کی فوج سے ان کی مدبھیڑ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود پانی کی تقریباً 20 مشکیں یہ حضرات اپنے ساتھ بھر کر لے آئے۔ عمرو بن سعد سے مکالمہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے عمرو بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات ایک دوسرے کے لشکروں کے ساتھ ہماری ملاقات ہونی چاہیے تاکہ ہم سب بالمشافہ ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کر سکیں۔ عمرو بن سعد نے اب کا یہ پیغام قبول کیا اور رات کو دونوں لشکروں نے باہم ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی۔ 3 شرطیں۔ ملاقات میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق عمرو بن سعد کے سامنے مندرجہ ذیل 3 شرطیں رکھیں۔ 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ 2، میں یزید کے پاس چلا جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں۔ 3، کہ مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، وہ لوگ جس حال میں ہوں گے میں بھی اسی حال میں رہ لوں گا۔ عمرو بن سعد نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی یہ تینوں باتیں سن کر ابن زیاد کی طرف دوبارہ ایک خط روانہ کیا جس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھ سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان مذکورہ 3 باتوں کا اختیار مانگا ہے جن سے آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور امت کی اسی میں صلاح و فلاح۔ ابن زیاد نے جب یہ خط پڑھا تو وہ کافی متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہش مند ہے، اس لیے ہم نے اس خط کو قبول کر لیا ہے۔ شمرو کی مخالفت۔ لیکن شمر بن ذی الجوشن جو ابن زیاد کے پاس ہی ایک طرف بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا کہ کیا اب امام حسین رضی اللہ عنہ کو مہلت دینا چاہتے تاکہ وہ قوت حاصل کر کے دوبارہ تمہارے مقابلہ کے لیے نکل کھڑے ہو؟ نون یاد رکھو، اگر آج وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ مجھے اس خط میں عمرو بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ ابن زیاد کا جواب۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے کو قبول کرتے ہوئے عمرو بن سعد کی طرف اسی مضمون کا ایک خط لکھا اور اسے شمر کے ہاتھ روانہ کیا اور اسے ہدایت کی کہ اگر عمرو بن سعد میرے اس حکم کی فوراً تعمیل نہ کرے تو اسے قتل کر دینا اور اس کی جگہ لشکر کا امیر تو خود بن جانا۔ عمرو نے داور سے ہی شمر کو پڑھ لیا۔
शमरिबन ज़ी अलजोशन जब इब्न ज़ियाद का ख़त उमरो बिन साद के पास पहुंचा तो वो समझ गए कि शमर के मशवरा से ये सूरत अमल वजूद में आई है और मेरा मशवरा रद्द कर दिया गया है। इसलिए उमरों ने शमर से कहा कि तूने बड़ा जुल्म किया है कि मुसलमानों का कलिमा मुत्तफ़िक हो रहा था और तूने इसको ख़त्म करके क़त्ल व क़िताल का बाजार गर्म कर दिया। बालाखर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को ये पैगाम पहुंचाया गया तो आपने इसके कबूल करने से साफ इनकार कर दिया और फरमाया कि इस ज़िल्लत से तो मौत ही बेहतर है। ख्वाब में इन हज़रत अलिफ की ज़ियारत शमरिबन ज़ी अलजोशन मुहर्रम की 9वीं तारीख को इस महाज पर पहुंचा था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इस वक्त अपने ख़ैमे के सामने बैठे हुए थे कि इसी हालत में अब पर कुछ गुनूदगी सी तारी हो गई और आंख लग गई, लेकिन फिर अचानक ही एक आवाज़ के साथ अब बेदार हो गए। अब की हमशीरा ज़ैनब ने जब ये आवाज़ सुनी तो दौड़ती हुई आए और पूछा कि ये आवाज़ कैसी थी। अपने फरमाया कि अभी अभी ख्वाब में मुझे रसूल अल्लाह की ज़ियारत हुई है। अब फरमा रहे हैं कि अब तुम हमारे पास आने वाले हो। हज़रत ज़ैनब सुन कर राव पड़ी, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें चुप कराया और तसल्ली दी। इतने में शमर का लश्कर सामने आ गया। अब के भाई हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु आगे की जानिब बढ़े और अपने मद्दे मुकाबिल हरीफ से गुफ्तगू शुरू की, लेकिन इसने बिला मोहलत क़िताल का ऐलान कर दिया। हज़रत अब्बास सनी जब जंग का ऐलान सुना तो उन्होंने जाकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को उसकी इत्तला दे दी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, उनसे कहो कि आज की रात क़िताल मुलतवी कर दो ताकि आज की रात में वसीयत, नमाज, दुआ और इस्तिग़फ़ार में गुजार लूँ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का पैगाम जाकर शमर तक पहुँचा दिया। शमर ज़ी अलजोशन और उमर व बनसाद ने लोगों से मशवरा किया और अब रज़ी अल्लाह अन्हु को इस रात इबादत करने की मोहलत दे दी और वापस चल दिए। अशूरा की रात अहल बैत के सामने तकरीर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने रात को अपने अहल बैत और असहाब को जमा करके एक खुतबा दिया जिसका लब लुबाब ये था, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ राहत में भी और मुसीबत में भी। ए अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने हमें शराफत नबूवत इसे नवाजा, हमें कान और आंखें और दिल दिए जिनसे हम आपकी आयत समझी और हमें अपने कुरान पाक सिखलाया और दीन की समझ अता फरमाई। हमें अब अपने शुक्रगुजार बंदों में दाखिल फरमा लीजिए। इसके बाद इरशाद फरमाया, मेरे इल्म में आज तक किसी शख्स के साथी ऐसे वफाशियार और नेकोकार नहीं है जैसे मेरे साथी हैं, और न ही किसी के अहल बैत मेरे अहल बैत से ज़्यादा साबित कदम नज़र आते हैं। अब लोगों को अल्लाह ताला मेरी तरफ से बहुत बहुत जज़ाई खैर अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि कल हमारा आखिरी दिन है। मैं अब सब को खुशी से इजाज़त देता हूँ कि सब इस रात की तारीकी में मुतफर्रिक हो जाओ और जहाँ पना मिले वहाँ चले जाओ और मेरे अहल बैत में से एक एक का हाथ पकड़ लो और मुख्तलिफ इलाक़ों में फैल जाओ, क्योंकि दुश्मन मेरा तलबगार है, वो मुझे पाएगा तो दूसरों की तरफ इल्तिफ़ात न करेगा। ये तकरीर सुनकर अब के भाई, अब की औलादा, अब के भतीजे और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु के साहिबजादे एक ज़बान है कर बोले, वल्लाह हम हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे, हमें अल्लाह ताला अब के बाद बाकी ना रखे। आशूरा की रात बन्नू अकील के सामने तकरीर। इसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बन्नू अकील को मुखातिब करके फरमाया, तुम्हारे एक बुजुर्ग मुस्लिम बिन अकील शाउद हो चुके हैं, तुम्हारी तरफ से वही एक काफ़ी हैं, तुम सब वापस चले जाओ, मैं तुम्हें खुशी से इजाज़त देता हूँ। उन्होंने कहा कि हम लोगों को क्या मुँह दिखाएंगे कि अपने बुजुर्गों और बड़ों को मौत के सामने छोड़कर अपनी जान बचा लाए, बल्कि अल्लाह की कसम हम तो अब पर अपनी जानें और औलादा व अमवाल सब कुछ निछावर कर देंगे। अपनी हमशीरा ज़ैनब को वसीयत। अब की हमशीरा हज़रत ज़ैनब भी करार है कर राविने लगीं तो अपने उन्हें तसल्ली दी और वसीयत फरमाई कि मेरी बहन, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ कि मेरी शहादत पर ना तुम अपने कपड़े फाड़ना और ना ही सीना को भी करना, नीज़ चीख और चलाकर रोने से भी गुरेज करना। हमशीरा को ये वसीयत फरमाकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर आ गए और अपने असहाब को जमा करके तमाम शब तहज्जुद और दुआ को इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहे। ये आशूरा की रात थी और सुबह आशूरा 10 मुहर्रम का दिन था। तारीख़ तबरी व तारीख़ यकूबी। यौम आशूरा की सुबह
10वीं मुहर्रम जुमा या हफ्ता के दिन फजर की नमाज से फारिग होते ही उमरो बन साद लश्कर लेकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने आ गया। इस वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ कल 72 असहाब थे, जिनमें से 32 घड़सवार और 40 प्यादापा थे। चुनांचे अपने भी इसके मुकाबला के लिए अपने असहाब की सफ बंदी फरमा ली। हुर बन यजीद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ उमरो बिन साद ने अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम करके हर हिस्सा का एक अमीर बना लिया था। इनमें से एक हिस्सा का अमीर हुर बन यजीद था, जो सबसे पहले 1000 का लश्कर लेकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबला के लिए भेजा गया था और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ साथ चल रहा था। इसके दिल में अहल बैत अतहार की मोहब्बत का जज्बा बेदार हो चुका था। वो इस वक्त अपनी साबिका कार रवाई पर नादिम हैकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के करीब होते होते एक बारगी घोड़ा दौड़ा कर आपके लश्कर में आमला और अर्ज़ किया कि मेरी इब्तिदाई गफलत और आपको वापसी के लिए रास्ता न देने का नतीजा इस सूरत में ज़ाहिर हुआ जो हम देख रहे। वल्लाह, मुझे ये अंदाज़ा न था कि ये लोग आपके खिलाफ इस हद तक पहुँच जाएंगे और आप रज़ी अल्लाह अन्हु की कोई बात ना मानेंगे। अगर मैं ये जानता तो हर गज़ आप रज़ी अल्लाह अन्हु का रास्ता ना रोकता। अब मैं आपके पास तौबा ताइब है कर आया हूँ, इसलिए अब मेरी तौबा और सज़ा यही है कि मैं भी आप रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ है कर उनके खिलाफ लड़ता रहूँ यहाँ तक कि जान दे दूँ। अहल कूफा से बदजनी। इसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोसाए कूफा का नाम ले लेकर पुकारा, एशियस बन रुबी, ए हिजाज बन अबहुर, ए कैस बन अशिस, ए ज़ैद बिन हारिस, क्या तुम लोगों ने कूफा बुलाने के लिए मुझे खतूत नहीं लिखे थे? लेकिन ये सब लोग मकर गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मेरे पास तुम्हारे तमाम खतूत मौजूद हैं। इसके बाद फरमाया कि लोगो, अगर तुम मेरा आना पसंद नहीं करते तो मुझे छोड़ दो, ताकि मैं किसी ऐसी ज़मीन में चला जाऊं जहां मुझे अमन मिले। कैस बिन अशिस ने कहा कि आप अपने चचाजाद भाई इब्न ज़ियाद के हुक्म पर क्यों नहीं उतर आते? वो फिर आपका भाई है, आपके साथ बुरा सलूक नहीं करेगा। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मुस्लिम बिन इक्लिस के कत्ल के बाद भी अगर तुम्हारी राय यही है तो अल्लाह की कसम, मैं कभी भी इसको कबूल ना करूंगा। ये फरमाकर आप घोड़े से नीचे उतर आए। ज़हीर बिन अलकीनस की पुरजोश तकरीर। हज़रत ज़हीर बिन अलकीनस खड़े हुए और उन लोगों को नसीहत की कि तुम इल्म रसूल इक्के खून से बाज आ जाओ। अगर तुम इससे बाज ना आए तो खूब समझ लो कि तुमको इब्न ज़ियाद से कोई फला ना पहुंचेगी, बल्कि बाद में वो तुम पर भी कत्लो गारत करेगा। उन लोगों ने ज़हीर बिन अलकीन रज़ी अल्लाह अन्हु को खूब बुरा भला कहा और इब्न ज़ियाद की खूब तारीफ की और कहा कि हम तुम सबको कत्ल करके इब्न ज़ियाद के पास भेजेंगे। लड़ाई का आगाज़ जब गुफ्तगू तवील होने लगी तो शमरज़ी अल-जोशन ने अपना पहला तीर उन पर चला दिया। इसके बाद हुर बन यजीद, जो तौबा ताइब हैकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर में शामिल हो गए थे, आगे बढ़े और लोगों को मुखातिब करके कहा, ये अहल कूफा, तुम हलाक व बर्बाद हो जाओ। क्या तुमने इनको इसलिए बुलाया था कि जब ये आ जाएं तो तुम उनको कत्ल कर दो? तुमने तो कहा था कि हम अपना तन, मन, धन सभी कुछ उन पर कुर्बान कर देंगे और अब तुम ही उनके कत्ल के दर पे हो गए हो। उनको तुमने कैदियों की मसल बना रखा है और दरियाए फरात का जारी पानी उन पर बंद कर दिया है, जिसे यहूदी, नसरानी और मजूस सभी पीते हैं और इलाके के खिंजीर इसमें लूटते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके अहल बैत प्यास से मेरे जा रहे हैं। अगर तुमने अपनी इस हरकत से तौबा ना की और इससे बाज ना आए तो याद रखना, कल क़ियामत के दिन दन हश्र में अल्लाह ताला तुम्हारा पानी बंद करेगा। लश्कर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शुजाअत व बहादुरी। अब हुर बन यजीद पर भी तीर फेंक के गए। वो वापस आ गए और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के आगे खड़े हो गए। इसके बाद तीर अंदाजी का सिलसिला शुरू हो गया। फिर घुमसान की जंग हुई। फरीक मुखालिफ के भी काफ़ी आदमी मारे गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बाज़ रुफ़क़ा भी शहीद हुए। हुर बिन यजीद ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हैकर शदीद क़िताल किया और बहुत से दुश्मनों को कत्ल किया। इसके बाद शमर ने चारों तरफ से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके रुफ़क़ा पर हल्ला बोल दिया, जिसका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके रुफ़क़ा ने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया।
وہ کوفہ کے لشکر پر جس طرف سے حملہ کرتے میدان صاف ہو جاتا۔ الفادیر دوسری طرف عمرو بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم 500 گھڑ سوار بھیجے وہ مقابلہ پر آ کر ڈٹ گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا نے ان کا بھی نہایت جرأت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ پا آ گئے۔ اس وقت بھی حر بن یزید نے دشمنوں سے سخت قتال کیا، لیکن اب دشمنوں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی تھی۔ گھمسان کی جنگ میں نماز ظہر کی ادائیگی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے اکثر و بیشتر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے اب کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو شمامہ سعد رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میری جان اب پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ اب کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کر کے اپنے پروردگار کے پاس جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے باوازن بلند اعلان کیا کہ جنگ ملتوی کر دی جائے تاکہ ظہر کی نماز ہم ادا کر لیں۔ گھمسان کی جنگ میں نماز ظہر کے اعلان کی طرف کون کان لگاتا؟ طرفین کی طرف سے شدید قتل و قتال برابر جاری رہا، یہاں تک کہ ابو شمامہ سعد رضی اللہ عنہ نماز کی حسرت دل ہی دل میں لیے شہید ہو گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلو الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز ادا کر لینے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے پھر قتال شروع کر دیا۔ اب یہ لوگ اب تک پہنچ چکے تھے، حنفی اب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہے کر گر گئے۔ ظہیر بن الغین سنی اب کی مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بجز اپنے چند گنے چنے رفقا کے اور کوئی نہ رہا تھا، اور بچے کھچے رفقا بھی خوب اچھی طرح سمجھ گئے کہ اب ہم نہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی جان بچا سکتے ہیں اور نہ اپنی جان، اس لیے ہر شخص کی خواہش یہ ہوئی کہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے سب سے پہلے شہید کیا جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ اسی اثنا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے بلکہ بڑے شہزادے علی اکبر شعر پڑھتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں حسین بن الس کا بیٹا ہوں، رب کعبہ کی قسم، ہم اللہ کے رسول الف کے بہت قریب ہیں۔ اتنے میں مرہ بن منقذ آگے بڑھا اور ان کو نیزہ مار کر زمین پر گرا دیا، پھر کچھ اور بدبخت آگے بڑھے اور لاش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ لاش کے قریب تشریف لائے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ پھر ان کی لاش اٹھا کر خیمہ کے پاس لائی گئی۔ عمرو بن سعد نے حضرت حسن کی بیٹے قاسم بن حسن کی سر پر تلوار ماری، جس سے وہ زمین پر گر پڑے اور ان کے منہ سے نکلا: ہائے میرے چچا حسینس۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھاگ کر ان کو سنبھالا اور عمرو بن سعد پر تلوار سے جوابی وار کیا، جس سے کوہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ بھتیجے کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کی لاشوں کے قریب لا کر رکھ دی۔ دشمن کی فوج سے تنہا مقابلہ۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ تقریباً تنہا اور بے یار و مددگار رہ گئے تھے، لیکن اب کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک یہی کفت رہی کہ جو شخص بھی اب رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھتا فوراً واپس لوٹ جاتا، اس لیے کہ کوئی بھی اب کے قتل کا گناہ اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شقی القلب شخص مالک بن نصیر آگے بڑھا اور اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے اب شدید زخمی ہو گئے۔ اس وقت اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ بن حسین کو اپنے پاس بلایا اور ابھی اپنی گود میں بٹھایا ہی تھا کہ بنو اسد کے ایک بد نصیب شخص نے ان پر ایک تیر چلایا، جس سے وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے معصوم بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لے کر زمین پر بکھیر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی ان بدبخت اور ظالموں سے ہمارا انتقام لینا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی، اب پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے۔
مگر حسین بن نمیر ایک ظالم شخص نے اب کی طرف ایک تیر پھینکا جو اب کے منہ پر جا کر لگا، جس سے اب کے دہن مبارک سے خون پھوٹنے لگ گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اس کے بعد شمر رضی الجوشن 10 آدمی اپنے ساتھ لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف آگے بڑھا۔ اب اس وقت پیاس کی شدت نڈھال اور زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے، اور جس طرف سے آپ آگے بڑھتے یہ سب کے سب وہاں سے بھاگتے نظر آتے تھے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں ہر شخص لیت و لال سے کام لے رہا ہے، تو اس نے آواز لگائی کہ سب یک بارگی ان پر حملہ کر دو۔ اس پر بہت سے بدنصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے یک بارگی امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا، اور اس طرح ان ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے کرتے بالاخر کار امام حسین رضی اللہ عنہ نے جامیم شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ شمر بن ذی الجوشن نے خول بن یزید سے کہا کہ ان کا سر بدن سے جدا کر دو، مگر آگے بڑھتے ہی اس کے ہاتھ کانپ کر رہ گئے۔ پھر ایک اور بدبخت سنان بن انس آگے بڑھا اور اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ بعد میں جب آپ کی لاش کو دیکھا گیا تو آپ کے بدن مبارک پر 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلواروں کے اور متعدد زخم تیروں کے تھے۔ رضی اللہ عنہم وارزاہ ورزقنا حبا وحب من والا ہے۔ شمر کو سرزنش امام حسین رضی اللہ عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہے کر یہ ظالم اور بدبخت قسم کے لوگ اب کے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا، مگر حمید بن مسلم نے کہا، سبحان اللہ، تم بچہ کو قتل کرتے ہو حالانکہ کہ وہ بیمار بھی ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمرو بن سعد آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ ان عورتوں کے خیمہ کے پاس کوئی نہ جائے اور اس بیمار بچے کے در پہ کوئی نہ ہوئے۔ شہید کربلا سواد 90 لاش کو روندا گیا۔ ابن زیاد شقی کی طرف سے عمر وبن سعد کو حکم تھا کہ قتل کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا جائے۔ اب اس کا وقت آیا۔ اس نے پکار کر کہا، اس کام کے لیے کون تیار ہے؟ 10 آدمی تیار ہوئے اور گھوڑے دوڑا کر جسم مبارک کو روندا گیا۔ مقتولین اور شہداء کی تعداد۔ جنگ کے خاتمے پر مقتولین اور شہداء کی تعداد شمار کی گئی تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے اور عمرو بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کو اہل غازریہ نے ایک روز بعد دفن کر دیا تھا۔ تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، الکامل فی التاریخ۔ اہل بیت کے سر ابن زیاد کے دربار میں خول بن یزید اور حمید بن مسلم حضرات اہل بیت کے سروں کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ حضرت زید بن ارقم سسی رہا نہ گیا، وہ فوراً چلا الفاٹ ہے اور بولے، الفاوی بدبخت، ان مبارک ہونٹوں سے اپنی چھڑی ہٹا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ الف کو ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم سن رسیدہ بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن بھی آڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے مجلس سے الفاٹے کر باہر آ گئے کہ اے عرب کی قوم، آج کے بعد تم غلام ہو، کیونکہ آج تم نے صد النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لخت جگر کو قتل کر دیا ہے اور مرجانہ کے بیٹے ابن زیاد کو اپنا امیر بنا لیا ہے۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریر لوگوں کو اپنا غلام بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا کہ تم اس ذلت پر راضی ہو گئے؟ اہل بیت کا ابن زیاد سے مکالمہ۔ عمرو بن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں، بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلا ہی تھا کہ انہیں امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی نظر آئیں۔ عورتوں اور بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کوہرام مچ گیا، گویا آسمان و زمین رونے لگ گئے۔ عمرو بن سعد نے جب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بہت میلے اور خراب کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کی باندیاں ان کے ارد گرد تھیں۔ وہ ایک طرف جا کر خاموش ہے کر بیٹھ گئیں
ابن زیاد نے پوچھا، یہ ایک طرف جا کر علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابن زیاد نے 3 مرتبہ اسی طرح دریافت کیا، مگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا اسی طرح خاموش رہیں۔ جب کسی باندی نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ آؤ، تو ابن زیاد بولا، شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں راسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کڑکدار لہجے میں بولیں، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن مجید میں ہمارے پاک ہونے کو بیان کیا۔ راسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد غصہ سے بھڑک الفاٹے اور کہنے لگا کہ او اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا، وہ اپنے تئیں سنبھال نہ سکیں، اس لیے بے اختیار رونے لگے اور فرمانے لگیں، اگر یہی تیری شفا ہے تو اسی کو اپنی شفا سمجھے رکھ۔ ابن زیاد علی اصغر کے ساتھ۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر کی طرف متوجہ ہوا اور آپ کا نام پوچھا۔ علی اصغر نے بتایا کہ میرا نام علی ہے۔ ابن زیاد نے کہا، علی تو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن علی اصغر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا۔ علی ایک برس ابن زیاد نے جب علی اصغر کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تو علی اصغر نے کہا کہ میرے بعد ان عورتوں کا کفیل کون ہوگا؟ الفادیر حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ان کی پھوپھی تھیں ان کو لپٹ گئیں اور کہنے لگیں، اے ابن زیاد، کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟ میں تجھے اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ اگر تو ان کو قتل کرنا چاہتا ہے تو پھر ان کے ساتھ ہم سب کو بھی قتل کر دے۔ علی اصغر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابن زیاد، اگر تیرے اور ان عورتوں کے درمیان کوئی قرابت ہے تو ان کے ساتھ کسی متقی، پرہیزگار اور صالح مسلمان شخص کو بھیجنا جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی رفاقت کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا کہ اچھا، اس لڑکے کو چھوڑ دو کہ خود ان عورتوں کے ساتھ جائے۔ ابن کا خطبہ اور ابن عفیف رضی اللہ عنہ کے قتل کا منصوبہ۔ اس کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا، نماز پڑھائی اور اس کے بعد ایک خطبہ دیا جس میں کہا کہ تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے حق کو ظاہر کیا، حق والوں کو فتح یاب کیا، امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کی جماعت کو غالب کیا، اور کذاب حسین بن علی اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ اس وقت مجمع میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، جو جنگ جمل و صفین میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی طرف سے شریک ہے کر اپنی دونوں آنکھیں کھو چکے تھے۔ ہما وقت مسجد میں پڑے رہتے، الفاٹے کھڑے ہوئے اور چلا کر کہا کہ دو اللہ کی قسم، اے ابن زیاد کذاب، ابن کذاب تو ہے نہ کہ حسین بن الس، تم لوگ انبیاء علیہم السلام کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور صدیقین کی سی باتیں بناتے ہو۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا، لیکن ان کے قبیلے کے لوگ چھڑانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر کوفہ کے بازاروں میں۔ ابن زیاد کی شقاوت نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں اور گلی کوچوں میں سر عام گھمایا جائے تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں۔ چنانچہ یہ سب کچھ بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے دیگر اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس مکشام بھیج دیا، اور ان کے ساتھ اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کو بھی قیدی بنا کر روانہ کر دیا۔ جب یہ لوگ مکشام پہنچے تو انعام کے شوق میں حر بن قیس جو ان کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ حر بن قیس نے میدان کربلا کے مرکے کی ساری تفصیل بتائی اور آخر میں کہنے لگا کہ امیر المومنین کو بشارت ہو کہ مکمل فتح حاصل ہوئی ہے، اہل بیت سارے کے سارے مارے گئے اور ان کی ساری عورتیں اور بچے قیدی بن کر حاضر ہیں۔ یزید پلید رونے لگا۔ یزید پلید نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ حر بن قیس سے کہنے لگا کہ میں فقط تم سے اتنی ہی اطاعت چاہتا تھا کہ اہل بیت کو قتل کیے بغیر صرف گرفتار کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ ابن زیاد پر لعنت کرے کہ اس نے ان عورتوں اور بچوں کے مردوں کو قتل کروا دیا۔ اللہ کی قسم، اگر میں وہاں ہوتا تو انہیں معاف کر دیتا۔
اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے۔ یہ کہا اور حر بن قیس کو کوئی انعام نہیں دیا۔ تاریخ طبرہ و تاریخ اسلام للذہب۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر یزید پلید کے دربار میں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک جب یزید کے سامنے رکھا گیا تو اس وقت اس کے بھی ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ اسے امام حسین رضی اللہ عنہ کے موتیوں جیسے دانتوں پر لگا کر حسین بن حمام کے اشعار پڑھ رہا تھا، جن کا ترجمہ یہ ہے: جب ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو پھر ہماری خونچکا تلواروں نے خود ہی انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے۔ اتفاقنا وہاں حضرت ابو برز اسلمس بھی موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو فرمانے لگے: اے یزید، تو اپنی چھڑی امام حسین رضی اللہ عنہ کے دانتوں پر لگاتا ہے، حالانکہ کہ میں نے رسول اللہ الف کو ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے یزید، قیامت کے دن جب تو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ آئیں گے تو ان کی شفاعت نبی اکرم الف کریں گے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو برز اسلمی رضی اللہ عنہ مجلس سے نکل گئے۔ یزید پلید کے گھر ماتم۔ جب یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے اور ان کا سر یزید کے دربار میں لایا گیا تو کپڑا الفاڑے کر باہر نکل آئیں اور کہنے لگیں کہ اے امیر المومنین، کیا رسول اللہ الف کے لخت جگر کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے؟ اس نے کہا: ہاں، اللہ تعالیٰ ابن زیاد کو ہلاک کرے۔ اس نے قتل کرنے میں بڑی جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ ہند بنت عبداللہ یہ سن کر بے اختیار رو پڑیں۔ اس کے بعد اہل بیت کی قیدی عورتیں اور بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی دونوں شہزادیاں فاطمہ اور سقیہ پنجوں کے بل کھڑے ہے کر اپنے والد کا سر مبارک دیکھنا چاہتی تھیں، جبکہ یزید ان کے سامنے کھڑا ہے کر چاہتا تھا کہ وہ یہ سر نہ دیکھ سکیں، لیکن جب ان کی نظر اپنے والد کے سر مبارک پر پڑھی گئی تو وہ بے ساختہ رو پڑیں، حتیٰ کہ ان کے رونے کی آواز سن کر یزید کے گھر کی عورتیں بھی چلا الفاٹ ہے اور یزید کے محل میں ایک ماتم کا سما بندھ گیا۔ حضرت زینب عائرہ کی دلیرانہ گفتگو۔ حضرت فاطمہ بنت الس سے مروی ہے کہ جب ہم لوگ یزید کے سامنے پیش کیے گئے تو اس نے ہم پر ترس ظاہر کیا، ہمیں کچھ دینے کا حکم کیا اور ہمارے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آنے لگا۔ اسی اثنا میں ایک سرخ رنگ کا شامی لڑکا کھڑا ہوا اور کہنے لگا: اے امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے عنایت کر دیجیے، اور میری طرف اشارہ کیا۔ میں اس وقت کم سن اور خوبصورت تھی، اس لیے خوف سے کانپنے لگی اور میں نے اپنی بہن حضرت زینب کی چادر پکڑ لی۔ وہ مجھ سے بڑی اور زیادہ سمجھدار تھیں اور جانتی تھیں کہ یہ بات نہیں ہو سکتی، اس لیے انہوں نے نہایت سختی سے چلا کر کہا کہ تو کمینہ ہے، نہ تجھے اس کا اختیار ہے اور نہ ہی یزید کو اس کا حق ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی اس جرت پر یزید کو غصہ آگا اور وہ برہم ہے کر کہنے لگا: تو جھوٹ بکتی ہے، اللہ کی قسم، مجھے یہ اختیار حاصل ہے، اگر چاہوں تو ابھی کر سکتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حق ہرگز نہیں دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم ہماری ملت و مذہب سے نکل جاؤ اور ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لو۔ اس پر یزید اور زیادہ برہم ہوا اور کہنے لگا کہ دین سے تیرا باپ اور بھائی دونوں نکل چکے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بلا تامل دو ٹوک جواب دیا: اللہ کے دین سے، میرے باپ کے دین سے، میرے بھائی کے دین سے، میرے نانا کے دین سے، تو نے، تیرے باپ نے اور تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے۔ یزید چلایا کہ اے دشمن خدا، تو جھوٹی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بولے تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم سے گالیاں دیتا ہے اور اپنی قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت الس کہتی ہیں کہ یہ گفتگو سن کر شاید یزید شرمندہ ہو گیا، کیونکہ پھر اس کے بعد مزید وہ کچھ نہ بول سکا، مگر وہ شامی لڑکا پھر کھڑا ہوا اور اس نے پھر وہی بات دہرائی، لیکن اس مرتبہ یزید نے اسے غضبناک آواز میں ڈانٹ پلائی اور کہا: وہ اے کم بخت، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، یہاں سے دف ہو جا۔ اہل بیت کی عورتیں یزید کی عورتوں کے پاس 22-23۔ اہل بیت کی عورتیں یزید کی عورتوں کے پاس
اس کے بعد یزید نے اہل بیت کی عورتوں کو اپنی عورتوں کے پاس بھیج دیا۔ یزید کی عورتوں میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی کہ جس نے ان کے پاس آ کر آہو بکا اور گریا اوزاری نہ کی ہو، اور جو زیورات وغیرہ ان سے لے لیے گئے تھے ان سے کہیں زیادہ زیورات یزید کی عورتوں نے ان کی خدمت میں پیش کیے امام علی اصغر کے دربار میں۔ اس کے بعد علی اصغر ہتھکڑیوں اور بروہے میں یزید کے سامنے لائے گئے، تو انہوں نے یزید کے سامنے آ کر کہا کہ اگر رسول اللہ الف ہمیں اس طرح قید میں دیکھتے تو قید سے رہا فرما دیتے۔ یزید نے کہا کہ سچ ہے اور قید سے رہا کر دینے کا حکم دے دیا۔ علی اصغر نے کہا رسول اللہ ہمیں اس طرح مجلس میں بیٹھا دیکھتے تو اپنے قریب بلا لیتے۔ یزید نے ان کو اپنے قریب بلا لیا اور کہا کہ یہ علی بن حسینس، تمہارے والد ہی نے مجھ سے قط رحمی کی اور میرے حق کو نہ پہچانا اور میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا جو تم نے دیکھا۔ علی اصغر رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے جو کوئی مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے زمین میں تمہاری جانوں پر سو وہ کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے زمین کے پیدا کرنے سے قبل، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے اور تمام کاموں کا تابع تقدیر ہونا۔ اس لیے بیان کیا گیا کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر زیادہ غم نہ کرو، اور جو چیز مل جائے اس پر زیادہ خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الحدید 22-23۔ یہ سن کر یزید خاموش ہو گیا، پھر حکم دیا کہ ان کو اور ان کی عورتوں کو ایک مستقل مکان میں رکھا جائے، اور یزید جو کوئی بھی ناشتہ اور کھانا کھاتا تھا اس میں علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو ضرور بلاتا تھا۔ ایک دن ان کو بلایا تو ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی عمرو بن الحسین رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ یزید نے اپنے لڑکے خالد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمرو بن الحسین رضی اللہ عنہ سے بطور مزاح کے کہا کہ تم اس سے کشتی کر سکتے ہو؟ عمرو بن الحسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اب ایک چھری اسے دیں اور ایک چھری مجھے دیں۔ یزید نے کہا آخر سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے۔ یزید کی زود و پشیمانی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شروع میں یزید امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر راضی تھا، اس لیے کہ جب ان کا سر مبارک لایا گیا اس نے خوشی کا اظہار بھی کیا، لیکن اس کے بعد جب یزید کی بدنامی سارے عالم اسلام میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور تمام دنیا کے مسلمان اسے اپنا مبغوض ترین شخص سمجھنے لگے تو وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا اور کہنے لگا کہ کاش میں مشقتیں برداشت کر لیتا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ گھر میں رکھتا اور ان کو اختیار دے دیتا کہ وہ جو چاہیں کرے، اگرچہ میرے اس اقتدار کو نقصان ہی کیوں پہنچتا، اس لیے کہ رسول اللہ الف کا، ان کا اور ان کی قرابت کا یہی حق تھا۔ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو مجبور کر کے قتل کر دیا، حالانکہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو یا کسی سرحدی مقام پر پہنچا دو، مگر اس نالائق نے قبول نہ کیا اور ان کو قتل کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں میں مجھے مبغوض ترین شخص ٹھہرا دیا، ان کے دلوں میں میری عداوت کا بیج بو دیا، اب ہر نیک و بد مجھ سے بغض رکھنے لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ابن مرجانہ پر۔ اہل بیت کی رخصتی۔ اس کے بعد یزید نے ارادہ کیا کہ اہل بیت کو مدینہ منورہ واپس بھیج دیا جائے، اس لیے اس نے حضرت نعمان بن بشرس کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ان کی شان کے مناسب ضرورت سفر مہیا کریں اور ان کے ساتھ کسی امانت دار، متقی و پرہیزگار آدمی کو بھیجیں، نیز ان کے ساتھ ایک حفاظتی دستہ فوج کا بھی روانہ کر دیں جو ان کو مدینہ منورہ تک حفاظت اور خیریت کے ساتھ پہنچا آئے۔ اس کے بعد یزید نے امام علی اصغر کو رخصت کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے۔ اللہ کی قسم، اگر میں خود اس جگہ ہوتا تو امام حسین رضی اللہ عنہ جو کچھ کہتے میں اسے قبول کر لیتا اور جہاں تک ممکن ہوتا میں انہیں ہلاک ہونے سے بچاتا، اگرچہ مجھے اس کام کے لیے اپنی اولاد کو ہی کیوں نہ قربان کرنا پڑتا، لیکن جو کچھ مقدر تھا وہ ہو گیا۔ صاحب زادے، تمہیں جب کوئی ضرورت ہو مجھے خط لکھنا، اور میں نے تمہارے ساتھ جانے والوں کو بھی یہ ہدایت کر دی ہے۔ یزید کی زود و پشیمانی اور بقیہ اہل بیت کے ساتھ بظاہر اکرام کا معاملہ محض اپنی بدنامی کا داغ مٹانے کے لیے تھا، حقیقت میں اسے کچھ اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کا خیال آ گیا تھا۔
یہ تو دلوں کے بھید جاننے والی علیم بذات الصدور ذات ہی جانتی ہے، مگر یزید کے اس کے بعد کے بھی سب اعمال اور کارنامے سیاکاریوں اور بدکاریوں ہی سے لبریز ہے۔ اہل بیت کی مدینہ کو واپسی۔ بہرحال اس کے بعد اہل بیت اپنے محافظ شخص کی حفاظت میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس نے راستہ میں ان کی بڑی ہمدردی سے خدمت کی۔ وہ شخص رات کو ان کی سواریاں اپنے سامنے رکھتا اور جب کسی منزل پر یہ آترتی تو وہ ان سے علیحدہ ہو جاتا اور اپنے چاروں طرف پہرا دیتا اور ہر وقت ان کی ضروریات کو دریافت کر کے پورا کرنے کا اہتمام کرتا، یہاں تک یہ سب حضرات خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اہل بیت کی فیاضی۔ اپنے وطن مدینہ منورہ پہنچ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ نے اپنے بہن حضرت زینب سے کہا کہ اس شخص نے ہم پر احسان کیا کہ سفر میں ہمیں راحت و آرام پہنچایا، اس لیے ہمیں ضرور اس کی نیکی کا کچھ نہ کچھ صلہ دینا چاہیے۔ حضرت زینب نے فرمایا کہ اب ہمارے پاس اپنے زیورات کے علاوہ تو اور کچھ بھی دینے کے لیے نہیں، اس لیے زیورات ہی میں سے کچھ نہ کچھ دے دیتی ہیں۔ چنانچہ دونوں بہنوں نے اپنے اپنے زیورات میں سے 2 کنگن اور 2 بازو بند چوڑیاں سونے کی نکالی، الف ور ان کے سامنے پیش کر دیے اور اپنی بے مائگی کا عذر پیش کیا۔ اس شخص نے کہا کہ او اللہ کی قسم، اگر میں نے یہ کام دانیہ کے لیے کیا ہوتا تو میرے لیے یہ انعام بہت کچھ تھا، لیکن میں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے جو رسول اللہ کی قرابت کی وجہ سے مجھ پر عائد ہوتا، یہ کہا اور زیورات واپس کر دیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی خوش دامن کا غم اور وصال۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی خوش دامن اور آپ کی زوج محترمہ رباب بنت امرک القیس بھی آپ کے ساتھ اسی سفر میں تھیں اور شام بھیجی گئی تھیں، پھر سب کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچی تو باقی عمر اسی طرح گزار دی کہ کبھی مکان کے سایہ میں نہ رہتی۔ کوئی کہتا کہ دوسری شادی کر لو تو جواب دیتی کہ میں رسول اللہ کے بعد اور کسی کو اپنا خسر بنانے کے لیے تیار نہیں۔ بالاخر 1 سال بعد یہ بھی انتقال فرما گئیں۔ مدینہ منورہ میں ماتم۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کی شہادت کی خبریں جب مدینہ منورہ میں پہنچی تھیں تو اس وقت پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا تھا اور مدینہ منورہ کے در و دیوار بھی راونے لگ گئے تھے۔ اور اب جب خاندان اہل بیت کے یہ بقیہ نفوس مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ والوں کے وہ پرانے زخم اب ازسر نو تازہ ہونے لگ گئے۔ عبداللہ بن جفرس کی غیرت۔ جس وقت حضرت عبداللہ بن جفرس کو یہ خبر پہنچی کہ ان کے 2 بیٹے بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں تو اس وقت بہت سارے لوگ ان کی تعزیت کو آئے۔ ایک شخص کی زبان سے نکل گیا کہ ہم پر یہ مصیبت امام حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جفر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور اس کو جوتا الفاٹے کر پھینک مارا کہ کم بخت یہ تو کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ قتل کیا جاتا، اللہ کی قسم آج میرے بیٹوں کا قتل ہی میری تسلی کے لیے کافی ہے کہ اگر میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی کوئی مدد نہ کر سکا تو میری اولاد نے یہ کام کر دیا۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا فضائی آسمانی پر اثر۔ عام مورخین ابن اسیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تقریباً 2-3 مہینوں تک آسمانی فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب سورج طلوع ہوتا اور دھوپ در و دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی تھی جیسے دیواروں کو خون سے رنگا گیا ہو۔ الکامل فی التاریخ۔ قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کا عبرتناک انجام۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین رضی اللہ عنہ میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا کہ جسے آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اس کی سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا، کسی کا چہرہ مسخ ہو گیا، کسی سے چند ہی دنوں میں ملک و سلطنت چھن گئی۔ ان کی یہ سزا آخرت میں ان کو ملنے والی دردناک سزا کا ایک معمولی سا نمونہ تھا جس کی ایک ادن سی جھلک لوگوں کی عبرت کے لیے دانیہ ہی میں دکھا دی گئی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل اندھا ہو گیا۔ سبت ابن جوزی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھا، وہ دفتنا نابینا ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے اس طرح اچانک نابینا ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ استین مبارک چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور اب الف کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے اور اس پر قاتلان حسین رضی اللہ عنہ میں سے 10
آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد اب الف نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین رضی اللہ عنہ کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگائی۔ اب جب صبح میں اپنی نیند سے الفاٹے تو اندھا ہو چکا تھا۔ اصاف الراغبین امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کا منہ کالا ہو گیا۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جس شخص نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ تارکول کی طرح سیاہ ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ تو سارے عرب میں خوش رو آدمی تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ جس روز سے میں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا ہے، جب ذرا سوتا ہوں تو دو آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں اور وہ مجھے جھلس دیتی ہے۔ چند دن بعد وہ بھی اسی حالت میں مر گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل آگ میں جل گیا۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے حدیثی نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی۔ مجلس دعوت میں یہ ذکر چھڑ پڑا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی بہت جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے الفاٹے کر گھر گیا اور گھر جا کر جب چراغ کی بتی درست کرنے لگا تو اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ وہیں جل بھن کر راکھ ہو گیا۔ صدی کہتی ہیں کہ میں نے خود صبح اس کو دیکھا کہ وہ جل بھن کر کوئلہ بن چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جس شخص نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے تیر مارا تھا اور پانی نہیں پینے دیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے پیاس کا ایسا عذاب مسلط کیا کہ اس کی پیاس کسی بھی طرح بجھتی نہ تھی۔ پانی کتنا ہی پی لیتا لیکن پھر بھی پیاس سے تڑپتا رہتا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ بھی مر گیا۔ شہید کربلا سواد 110 111 یزید کی ہلاکت۔ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یزید پلید کو ایک دن بھی سکھ چین کا نصیب نہ ہوا۔ الفادر دوسری طرف تمام اسلامی ممالک میں شہدائے اہل بیت کے خون نے شدید مطالبہ پکڑا اور بغاوتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کی زندگی تقریباً 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت کے مطابق 3 سال اور 8 ماہ رہی۔ دانیہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کیا اور اسی ذلت و خواری کی حالت میں وہ ہلاک ہو گیا۔ شہید کربلا 111 کوفہ پر مختار کا تسلط۔ الغرض قاتلان حسین رضی اللہ عنہ پر طرح طرح کی افغان ارضی وسماؤ کا ایک سلسلہ تو تھا ہی، لیکن واقعہ شہادت سے 5 ہی سال بعد 66 میں جب مختار نے قاتلان حسین رضی اللہ عنہ سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے ہی عرصہ میں اس کو یہ تقویت ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا۔ اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کے سوا سب کو امن دیا جاتا ہے، اور قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کی تفتیش و تلاش پر اس نے اپنی ساری قوت خرچ کر دی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے سب کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ ایک روز میں 248 یہ آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے کہ وہ قتل حسین رضی اللہ عنہ میں شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش اور گرفتاری شروع ہوئی۔ عمرو بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ بے ہوش ہے کر گر پڑا اور اسی حالت میں ذبح کر دیا گیا۔ شمرزی الجوشن جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ شقی اور بدبخت تھا، اس کو قتل کر کے اس کی لاش کتوں کے آگے ڈالی گئی۔ عبداللہ بن اسید جہن، مالک بن بشیر بدی اور حمل بن مالک، ان تینوں کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی اپیل کی۔ مختار نے کہا، ظالمو، تم نے جگر گوش رسول پر رحم نہ کھایا، تم پر کیسے رحم کھایا جائے؟ چنانچہ سب کو قتل کر دیا گیا۔ مالک بن بشیر جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی کلان مبارک الفاٹے رکھی تھی، اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ کر اسے میدان میں ڈال دیا گیا اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشیر بن شمیت جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن اکلس کے قتل میں یزیدی فوج کی مدد کی تھی، یہ دن کو قتل کر کے آگ میں جلا دیا گیا۔ عمرو بن سعد جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلہ پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا اور مختار نے اس کے لڑکے حفص کو
پہلے ہی سے اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص سے کہا، تو جانتا ہے کہ یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اور اس کے بعد مجھے بھی اپنی زندگی پسند نہیں۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کا بھی سر قلم کر دیا جائے، چنانچہ اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد مختار نے کہا کہ عمرو بن سعد کا قتل تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے بدلے میں ہے، اور حفص کا قتل علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے بدلے میں ہے، اور حقیقت یہ کہ پھر بھی برابری نہیں ہوئی۔ اگر میں 3/4 قریش کو بھی بدلہ میں قتل کر دوں تب بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حکیم بن طفیل کے جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ بھی تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ زید بن رفد کے جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اور مسلم بن اقلس کے صاحبزادے عبداللہ کے تیر مارا، اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی، تیر پیشانی پر جا لگا اور ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھ گیا۔ اس کو گرفتار کر کے اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے، پھر اس کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا۔ سنان بن انس کے جس نے امام حسینس کا سر مبارک تن سے جدا کیا تھا، کوفہ بھاگ گیا، اس کا گھر منہدم کر دیا گیا۔ ایک شہید کربلا سواد 114 منحوس گھر۔ عبد المالک بن عمیر کوفی کا بیان ہے کہ جس وقت حضرت مصعب بن زبرس کا سر لا کر عبد المالک بن مروان کے سامنے رکھا گیا تو اس وقت میں عبد المالک کے پاس کوفہ کے مشہور محل دار العمارہ میں موجود تھا۔ عبد المالک نے مجھے لرزہ اندام دیکھ کر کہا، تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ اب کی حفاظت کرے۔ ایک مرتبہ میں اسی محل میں اسی جگہ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ موجود تھا، تو میں نے اس جگہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا دیکھا۔ پھر ایک مرتبہ اسی محل میں اسی جگہ مختار بن ابی عبید سقفی کے ساتھ تھا، تو عبداللہ بن زیاد کا سر مختار کے سامنے رکھا دیکھا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اسی محل میں اسی جگہ میں حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، تو مختار بن ابی عبید کا سر مصعب رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا دیکھا۔ اب کی بار میں مصعب بن زبیر کا سر آپ کے سامنے رکھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ عبد المالک کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی عبد المالک بن مروان اس جگہ سے الفاٹے کھڑا ہوا اور جس محراب میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اس کو ڈھا دینے کا حکم نافذ کر دیا، چنانچہ الفنس کے بعد اس گھر کو گرا دیا گیا۔ وفیات العیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی داور اندیشی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شاید اس فتنہ کا پہلے ہی سے علم ہو گیا تھا، اس لیے وہ آخری عمر میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ، میں اب سے پناہ مانگتا ہوں وہ 60ویں سال سے اور وہ 9 عمروں کی امارت سے ہجرت کر کے 60ویں سال ہی یزید پلید جیسے 9 عمر کی خلافت کا قضیہ چلا اور یہ فتنہ پیش آیا۔